میں لذت پیدا کرنے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی جو ہے کثرت کلام سے بہت اپنی حفاظت کرے. کثرت کلام کا معنی بہت زیادہ بولنا، یہ بہت ضروری ہے. اہم مسئلہ ہے یہ قرآن پاک کے اندر اور حدیث پاک میں. قرآن پاک میں 15ویں پارے میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ربانی ہے وقل لعبادی یقول التی ہی احسن. تم میرے بندوں سے جو بات کرو تو اچھی طریقے سے بات کرو. احسن کا لفظ ہے وقل لعبادی یقول التی ہی احسن، اچھی طریقے سے. اچھی میں خوش اخلاقی کے ساتھ، جھوٹ نہیں، کذب نہیں، زیادتی نہیں، ان کا ٹائم خراب نہ کرے. اور فرمایا جب تم بات کرتے ہو ان شیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کسی پر غصہ کرنے کے لیے، کسی پر زیادہ بولنے کے لیے. کیوں کہ ان شیطان کان للانسان عدو مبین. شیطان جو انسان کا دشمن ہے. آپ دیکھیے جب بھی بات کریں گے، خاص کر کے جب کسی کے ساتھ جھگڑا کریں گے تو زیادہ ہی کلام ہمارا نکل جائے گا، زیادہ ہی. اور یہ جو ہے اخلاق میں بدترین خلق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ادھر جو ہے نیکیوں کو ختم کرنے والا، ادھر تعلق مع اللہ کے اندر کمی ہونے سے جو چیز ہم پڑھتے ہیں کرتے ہیں اس میں لطف نہیں آتا ہے. سب سے بڑا اہم کلام اللہ جل شانہ سے مناجات نماز ہے. نماز پنجگاہ نماز ہو یا کوئی بھی نماز. نماز کو تو کہہ دیا الصلاۃ معراج المومنین. یہ نماز جو ہے اللہ جل شانہ سے ہم کلامی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. چاہے آدمی قیام میں ہو، رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، چاہے خاموش ہو. یعنی جماعت کی جو نماز پڑھتا ہے امام کے پیچھے قیام میں خاموش رہتا ہے. اس خاموشی کے اندر بھی دل میں اللہ جل شانہ سے کلام ہوتا ہے یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ منع عمانیت بھی نہیں. بولنا تو منع ہے. جب قرآن پاک پڑھنا منع کر دیا ہمیں کہ امام جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے خاموش رہو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پاک پڑھا جائے تو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور چپ رہو. تو لیکن دل کے اندر جیسے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے، بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہمارے نزدیک زیادہ جب میں نام لیا کرتا ہوں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ذات بحث خالص کا ایک مسئلہ ہے. ذات بحث خالص کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف دھیان رہے. اس طرف چاہے اس کی قدرت کاملہ کا دھیان رہے. مثلا نماز میں ہو گئے اللہ دی تو اتنا بڑا ہے، میں اتنا چھوٹا ہوں کیا تیرے نزدیک میری نفی ہے، گندا ہوں، کھڑا ہوں. اور تو اتنا بڑا ہے کہ ایک دریا کی طرف نماز میں نظر جاتی ہے، سمندر کی طرف. اور وہ قرآن پاک میں کہ کیسا دریا کا پیدا کرنے والا. دریا اس لیے کہ وہ ہمارے سامنے دیکھا ہوا ہے. آسمان تو ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں. اور یہ ساتوں زمین ایک کے اوپر ایک 7 زمین ہے. 28 بارے میں اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. 7 آسمانوں پیدا کیا اور اسی تعداد سے 7 زمین بھی. یہ ہے اس کی بڑی تفسیر ہے. اور مخلوق بس یہ کیسا ہے نہیں. تو جو ہے وہ لیکن دریا ہمارے سامنے، سورج ہمارے سامنے دکھ رہے ہیں، چاند ہمارے سامنے. اور کتنی بڑی کائنات کا مالک. یہ نماز کے اندر اگر دھیان جائے تو یہ معانیت ہی نہیں، معانیت تو نہیں ہے لیکن کیا بالکل یہ اللہ جل شانہ سے سیدھا تار چھوڑ رہا ہے. کیا رہا ہے؟ ذات بحث خالص. یعنی اس لیے اور پھر جب ظہری نماز ہوتی ہے تو امام کی قرات بھی سامنے ہوتی ہے. اس میں بھی ذات بحث خالص ہے. جو پڑھا جاتا ہے قرآن پاک، یا اللہ یہ تو نے یہ کلام نازل فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور پھر اس میں بہت سی چیز ہم سب لوگ سمجھتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد. الحمد شریف کا ترجمہ. اور جہاں ترجمہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ اللہ تیرا کلام ہے. تو یہ اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کی طرف نظر جانا، اس کو کہتے ہیں ذات پاک خالص. یہ اس لیے اگر کوئی بھی قرآن پاک کا بھی مضمون سامنے آ جائے، مثلا جو اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. استوا کہتے اس کو، اللہ جس کو چاہتا ہے طرف. اللہ جل شانہ جب کھینچ لیتا ہے، کھینچ لینے کا مطلب مار ڈالنا نہیں، اس کے قلب کو اپنی طرف لگا دیتا ہے تو اس آدمی کی خود بھی مجال نہیں رہتی ہے کسی اور کی طرف اس کی نظر جائے. قرآن پاک میں اللہ یجتبی یعنی تو اگر اس کا مراقبہ ہو جائے اللہ یجتبی، اللہ مجھے اپنی طرف کھینچ لے. اور جب اللہ جل شانہ کھینچتا ہے
جیسے بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بہت اللہ والا تھا، تو اور لوگ جو ہے ان کی دعاؤں کی متمنی ہوتے تھے، اور جو لوگ ان کے پاس دعا کرتے تھے کراتے تھے تو لکھنے کے مطابق اگر 100% نہیں تو 90% ان کی دعا کیا ہوتی تھی، قبول ہوتی تھی۔ لوگ قریب میں سے بھی کم گزرتے تھے شاید کوئی، لیکن بزرگان دین ایسی بد دعا کرتے نہیں، لیکن لوگ ڈرتے ہیں۔ تو زمانے کا بادشاہ جو ہے اپنے بالا خانے میں جو سامنے حصہ نکلا ہوا ہوتا ہے وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور یہ جا رہے تھے تو کسی نے بتایا کہ یہ ہے وہ بزرگ جو مستجاب الدعوت ہے، تو اوپر سے آواز دی کہ آ جاؤ میرے پاس، یہاں آ جاؤ۔ تو کہا کیسے آ جاؤں، تمہارا تو بہت بڑا محل ہے، ادھر جانا پڑے گا، ادھر دوسری سیڑھی، تمہارے پولیس آئیں گے، تو بہت دیر لگتی ہے کہ دیر میں کوئی ایسی ترکیب کرو۔ تو کہا ٹھیک ہے بالکل۔ تو جو ہے وہ ایک ٹورا جیسا آتا ہے تو اس کو رسی سے باندھا جس کے اندر آدمی بیٹھ سکتا ہے برابر، یعنی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو، کوئی چیز اوپر سے نیچے سے نہیں لینا ہو تو آج کل کے زمانے میں یہ کرتے ہیں۔ تو کہا وہ اترا اور خادموں کو بلایا، بڑا رسا باندھا اور ان کو کہا اس سے بیٹھ جاؤ، اور خادم کو کھینچو، تو کھینچا تو یہ کھینچ تم بھی تو پہنچ جاؤ اوپر، وہ الیکٹرک ہے وہ جانے کے بعد بیٹھا، بادشاہ ادب کے ساتھ بیٹھا، بہت عزت کرام کیا، اور پھر کچھ دعائیں چاہیے تو انہوں نے دعا کر دی ان کے لیے، اور پھر جاتے وقت بادشاہ نے یہ پوچھا، سوال کیا اس سے کہ میرا ایک سوال ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ آپ اس مرتبے اور پہنچے کیسے، اس مرتبے اور پہنچے کیسے؟ عام سننے بولی کے اندر کہ آپ مستجاب الدعوات ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ تک کیسے پہنچا نیچے سے؟ تو کہا میں نے ٹھوکر رکھا، تم بیٹھ گئے، کھینچ لیا، میں نے کہا مجھے بھی اللہ نے کھینچ لیا۔ اللہ جس طبیع کی تفسیر فرماتے ہوئے یہ بزرگ لکھا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کیا کرتا ہے، کھینچ لیتا ہے۔ تو یہ نماز کے اندر ایسے حالات کا تعریف ہونا، ایسے حالات کا واقع ہونا، اللہ جل شانہ قدرتوں کو نظر آنا، یہ نماز کی خوشبو کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین خوشبو ہے۔ یہ ذات بات خالص کا معنی خالص اللہ جل شانہ کی ذاتی توسیع کا کہاں ہے، خالص اللہ۔ جیسے کوئی کسی کی محبت کے اندر ہوائی جہاز کے اندر 6 گھنٹے کا سفر کرتا ہے، اس میں کھاتا پیتا ہے، لیکن محبت اسی کی ہے کہ وہ یہ جو جاتا ہے 6 گھنٹہ کس سے پاس جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف جانے کے لیے اگر سمندر کا تصور کرے، آسمانوں کا تصور کرے، سورج کا تصور کرے، چاند کا تصور کرے کہ میں، اور پھر نیچے کی چیز ایک مرغی کا انڈا کس طریقے سے اللہ نے بنایا ہے، بالکل پیک ہے، کہیں سے راستہ نہیں ہے جانے کا، کہیں سوراخ نہیں کسی جگہ کے اوپر، لیکن اس کے اندر دیکھو تو ایسی چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ اگر انسان کھاتا ہے پورے بدن میں طاقت، اور پھر یہ اس سے بڑی چیز رکھی ہے کہ اس کے اندر بچہ رکھا ہوا ہے پیک سے اوپر۔ یہ کس نے رکھا ہے؟ کسی ناشتی خدا کے نہ جاننے والی کی یہ طاقت ہے؟ کچھ بھی۔ اس زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ مرغیوں کو بٹھاتے ہیں اور کچھ جو ہے انڈے رکھتے ہیں اور پھر کچھ اس کو غذا کھلاتے ہیں تو بچے زیادہ نکل آئے، لیکن اندر پیدا کیا کہ اس پہ کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اتنے سے کھجور کا تھلیا ہے قرآن پاک، ان اللہ فالق الحب والنوى، قرآن پاک میں ان اللہ فالق الحب، فالق من چھیرنے والا، حب من دانا، کھجور کا جو اندر کا دانا ہوتا ہے اس کو تھلیا بولتے اتنا ہوتا ہے۔ ایک زمین میں رکھ دیا، ایک اوپر بہت بڑا درخت کھڑا ہو گیا اس میں سے، اور لاکھوں کھجوریں نکلتی چلی جا رہی ہو، یہ کون کرتا ہے؟ اور جہاں اللہ جل شانہ نہیں چاہتے نہیں، اب یہاں مر جائے مٹ جائے تو یہ کھجور کا درخت نہیں ہوتا، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ تو ان چیزوں کا خیال آنا نماز کے اندر یہ عین خشوع ہے، یہ ذات بات خالص، یہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے اور سمجھ جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سیدھا دھیان، کہاں ہو سیدھا دھیان ہو، اس میں پڑھنے کے اندر بھی دھیان اگر اترے ایسی چیز ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ کوئی مزید نہیں ہوگا، کیونکہ ایک بہت بڑی چیز کی طرف اس کا دھیان کیا جائے۔ تو اعلیٰ درجے کا ہے جو بزرگوں کا معمول ہے، آپ اور ہم جو ہے ہم لوگ بس ہم اتنا ہو جائے کہ اللہ جل شانہ کی جو پڑھے اس میں دھیان ہو، نماز میں خشوع اور خضوع جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، اور نماز میں تھوڑا سا لطف یہ بھی کب آتا ہے جب آدمی بات کلام کم کرے۔ کثرت الکلام تمیت القلب،
زیادہ بات کرنا دل کو مار دیتا ہے. اب آپ دیکھو تجربہ ہو، مسجد کے باہر آپ لڑے ہو، جھگڑے ہو، بہت ساری باتیں کی ہو، گالی دی ہو، اور مسجد میں نماز میں آ کے کھڑے ہو جائیے، ذرہ برابر بھی دھیان نہیں ہو. گھر سے بھی لڑ کر آئے، زیادہ بات کر کے آئے، نماز نہیں سمجھے. اسی لیے تو کہا کہ فرض نماز سے پہلے اللہ جل شانہ نے سنتیں رکھی، کبھی سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ رکھی، اور فجر میں بھی رکھی 2 رکعت اللہ تعالیٰ نے، ظہر میں بھی 4 رکعت رکھی، عصر میں بھی نوافل مستحب سمجھ میں 4 رکعت. مغرب سے پہلے نہیں رکھی اس لیے کہ یہ غروب آفتاب کا ٹائم ہے، اور اس میں ایک مصلحت یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان انسان ذکر میں ہی مشغول ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بزرگان دین کا یہ طریقہ ہے، 2 اوقات میں سنبھالتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد کا وقت اور عصر کی نماز. تھوڑا سا پورا نہ ہو تو چاہے کم از کم آدھا گھنٹے پہلے ہی تو ذکر میں مشغول ہوتا ہے، تو دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے. تو پھر ابھی مستحبات کا حکم نہیں دیا، لیکن بعد میں چونکہ کھایا پیا پھرا تو 4 رکعت عشاء سے پہلے، تاکہ کیا ہو جائے کہ اگر کچھ غلطی بھی کر دی ہے تو ان نمازوں کے ذریعے سے تمہارا تار جوڑ لو اللہ تعالیٰ کی طرف، پھر فرض نماز شروع. تو کثرت کلام، میں مولانا رومی کا کلام سنا رہا تھا، اس میں سے 1-2 باتیں عرض کر دوں، زیادہ وقت نہیں ہے آپ کو بھی، اور یہ آپ کو اور مت نہیں لگاتا ہوں کہ آپ بیٹھتے نہیں ہیں، مجھے بھی کام ہے، آپ کو جیسا کام ہے ایسے آپ بھی انسان، میں بھی انسان ہوں. یہ کہتے ہیں کہ گر خبرداری حی لا یموت مردہان خود بنہ مہر سکوت. اگر حی لا یموت، حی من زندہ، لا یموت جو کبھی مرنے والا نہیں. یہ گویا قرآن پاک کی آیت الکرسی کی اس آیت کا ترجمہ ہو گیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. خبرداری حی لا یموت، ایسے زندہ سے، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی مرنے والا نہیں ہے. کہتے ہیں اگر اس کی قدرت کے سامنے ہے، وہ کون ہے، کتنا بڑا ہے، تو پھر تو اپنی زبان کے اوپر، اپنی منہ کے اوپر خاموشی کی مہر لگا دے، ضرورت کے بغیر بات نہ کر. بہت فائدے میں رہیں گے، بہت فائدے میں رہیں گے. یہ بردہان خود یہ پسر پندو نصیحت گوش کن گر نجات باعدت خاموش کن. یہ میرے بیٹے، یہ شفقت کا لفظ آتا ہے، مہربانی کا، کہ نصیحت کو تیرا کان لگا کر سن. اگر تجھ کو چھٹکارا چاہیے، نجات چاہیے دنیا آخرت کی، تو خاموش رہ جا، ضرورت سے زیادہ باتیں نہ کر، ضرورت سے زیادہ باتیں نہیں. حتیٰ کہ اگر بعض اور تقریر کے اندر بھی بعض ضرور لکھا ہے اگر ضرورت سے زیادہ بولنے لگا الفیل، تو فرمایا اس کا نور اس سے بھی چلا جاتا ہے، سامنے والے سے بھی چلا جاتا ہے، دونوں جگہ سے. سمجھے نا؟ سمجھے نا؟ ارے سمجھے بھائی، لیکن کسی پر تہمت نہیں لگانا. میں ویسے ہی بھی بزرگوں نے کہا جواز اور تقریر کتنی اونچی چیز ہے، لیکن اس میں بھی اگر بلا ضرورت باتیں کی، نفسانیت کی باتیں کی، تان تشنی کی باتیں کی، تو فرمایا اس کا نور اس کے قلب سے بھی چلا جاتا ہے، ان بعض کا اور سامنے والے کا بھی. اس لیے بزرگان دین کی مجلس ہوتی ہو، ان کے یہاں یہ نہیں ہوتا تھا، تو سیدھی سادی باتوں کے اندر. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا چکا ہوں پہلے بھی، شاید پتا نہیں، کہ ان کے بیٹے جو ہے پڑھ کر آئے، بہت بڑے عالم تھے، عالم ہو کر آئے، اور انہوں نے لمبی تقریر کی، لوگ سنتے رہے، واہ واہ. پھر اس کے بعد شیخ تشریف لائے اور بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ٹیک لگایا مربی ہوئی تھی اور کہا کہ بھائیو، رات کو میرا روزہ رکھنے کا ارادہ تھا، میں نے دودھ گرم کر کے رکھا تھا، لیکن جو ہے وہ پہلے کے زمانے پر لٹکا دیا کرتے تھے دودھ، پچھلے زمانے میں کیا کرتے لٹکا دیا تھا تاکہ رسی ہوتی تھی، لیکن وہ بلی ایسی ہے کہ وہ ہمیں کود کر آتی ہے. سمجھے نا؟ یہ کہا بلی کود کر آئی اور اس نے توڑ دیا، اس کو دودھ سارا نیچے گر گیا. یہ بالکل شہری کے وقت تھا، یعنی ٹائم ختم ہو رہا تھا، کچھ کھانے پینے کا نہیں تھا، میرے اندر برداشت نہ تھی کہ بغیر کھائے پیے نفل روزہ ہوگا. تو کہا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکا آج. اتنا کہا تھا کہ مجلس کے اندر لوگوں نے اپنے گریبان اور کپڑے پھاڑنے لگے، رونے لگے، کوئی گر گیا، کوئی کیا ہوا. کیا بات کی اصل میں ان باتوں کے اندر کیا تھا بھائی؟ نور تھا. اس لیے بزرگوں نے بتایا. تو فرمایا ہر کرا گفتار بشارت، جو آدمی زیادہ باتوں نہیں ہو، بات کا ہی دھندا ہے. طلبا بھی بیٹھے ہیں، خاص کر کے بتاتا ہوں ان کو، ان چیزوں کو چھوڑو تو صحیح علم آئے گا. زیادہ باتیں نہیں کرو، کتاب کی باتیں کرتے رہو. کہتے ہیں کہ جو آدمی اس کی بات زیادہ ہوتی ہے، دل
دل درونی سینہ بھی ہے، اس کا دل اس کے سینے کے اندر بیمار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھو جب بھی زیادہ بات کریں گے تو فوراً نہیں رہے گا، پھر کیا رہے گا؟ ایک مجلس میں آپ بیٹھو، لوگوں کو ہنسایا کرو، یہ وہ یا کیسے، پھر خود ہی اپنے آپ کو محسوس کرو گے کہ اپنے چہرے پر رونق نہیں، سمجھ نہیں ہے؟ آخلارا پیشے، بہت بڑے بزرگ ہے، سن لو نصیحت، آخلارا پیشے خاموشی بود، پیسے جاہل فراموشی بود، پیسہ سے مراد دھندا، عقل مندوں کا کام خاموشی ہے اور جاہل کا کام بھول جانا ہے، نصیحت کو سن کر بھول جانا ہے۔ اور پھر یہ ہے آگے سے ایک چیز لکھتا ہے، ایک چیز لکھنی ہے شیخ ستار کہ جب بھی زیادہ بات کرو گے تو ہم تو ساری بات تو زبانی تو یاد نہیں ہو گئی نا، امام بخاری تو نہیں ہے نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنا ہے ایک مجلس میں جتنی بات یاد کرتے وہیں فوراً کچھ 40 حدیث سے بھی پڑھا ہے تو اس کو فوراً سنا دیتے تھے، تم نے یہ ترتیب، تو ایسا تو ہر ایک کا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ نے جو بات کی بہت دیر تک بات کرتے رہے، بہت دیر تک بات کرتے رہے، یعنی چاہے مرد ہو یا عورت، تو ذہن اتنا نہیں ہے۔ تو میں پہلے بھی کہوں ٹیپ ریکارڈر رکھے اس میں بعد میں اس کو آن کر کے دیکھے تو اس کے اندر ضرور حرام کا کام ضرور آیا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ جھوٹ۔ ہم نے بول لیا لیکن پتہ بھی نہیں چلا، بات باتوں میں جھوٹ بول دیا کسی کو خوش کرنے کے لیے، ہنسانے کے لیے، اور غیبت بھی ہو گئی۔ تو جھوٹ اور غیبت دونوں حرام ہے نا، حرام کام بھی ہو گئے۔ تو کہتے خاموشی اسکز و غیبت واجب، جھوٹ اور غیبت سے خاموشی ضروری ہے۔ ابلا کو بگفتن بیوقوف ہے وہ آدمی جس کو بولنے کی بہت زیادہ تمنا ہو، اس کو کیا کہا؟ ہاں، جہاں بھی ہو بغیر مشورے کے مشورہ دینا۔ کسی نے پوچھا نہیں کہ میری بیٹی کی شادی کراؤں یا نہیں کراؤں، تم خامخواہ مشورہ دینے لگے، کیا ضرورت ہے تمہیں اس کی؟ یہاں تو بزرگان دین کا تو رویہ ہے کہ مشورہ جب کوئی مانگتے ہیں تو بھی 1-2 منٹ چپ رہ کر پھر ایسا جواب دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ خود اللہ تعالیٰ سے مشورہ لے لو، اور اللہ تعالیٰ سے مشورہ کا نام ہے استخارہ، جو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں، استخارہ اللہ تعالیٰ۔ اب ہم لوگ ایسے ہیں، اتنے باتوں نہیں ہے کہ جہاں چاہو جو چاہو ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو۔ یہ برادر جس سنائے حق مگو، قول خود را از برائے دک مگو۔ یہ بھائی اپنی زبان کو اللہ کی تعریف میں چلا تو گھنٹوں بھی چلائے گا تو جنت کا خزانہ ہے اللہ کی۔ اور اس میں سب آ گیا اللہ کی تعریف میں، تلاوت قرآن، درود پاک، سبحان اللہ، ذکر اللہ، اللہ اللہ، سب اس میں ذکر۔ یہ آدمی جتنا بھی کرے گا، اس لیے آپ کہتے ہیں بزرگان دین کی زبان وہ خاموش نہیں رہتے تھے، چلتی رہتی تھی ان کی زبان، کیا ہے؟ چلتی رہتی۔ بعض بزرگوں ایسا دیکھا گیا کہ مجلس بیٹھے ہیں پھر بھی زبان چل رہی ہے۔ یہ جیسے حکیم محمد تھانوی کا غالباً ایک مرید تھا، تو وہ جو ہے وہ یہاں گیا اپنے خلیفہ کے پاس، خلیفہ یہاں جانتے ہو انہیں، بال کٹانے والا، تو ذرا ان کی منہ کو دوس کر رہے تھے، ان کا ہونٹ پھر رہا تھا کہ بھائی تم ذرا تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ، یہ تمہارا جو ہے ہونٹ کٹ جائے گا، کٹنے دو۔ یہ میری زبان آٹومیٹک میں بند ہی نہیں کرتا ہوں، یہ آٹومیٹک ہی چلتی ہے، جب نہیں چلتی ہے تو لذت نہیں آتی ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا سن لو، اتنا زیادہ ہم بڑے نہ بن سکے لیکن اس سے کوئی نصیحت تو حاصل کریں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کامل مرید تھا، بالکل ان کے راستے پر چلنے والا تھا، تو جو ہے ان کی جو ہے وہ آپریشن کی بات آئی بیماری کی، تو حضرت کے پاس گئے مشورہ لینے کے لیے، حضرت کا خاص خادم تھا، حضرت نے فرمایا یہ علاجات ہے دنیا کے، کر لو، کیا ہو جائے اس میں، علاج ہے نا، علاج کرنا کوئی منع نہیں ہے، مسئلہ جو تھا بتا دیا۔ کہا ٹھیک ہے، ہاسپٹل گئے، سارا سب کیا، ان کو تاریخ دے دی، گنگو میں غالباً رہتے تھے یا اطراف میں، اور جب وہ تاریخ آ گئی تو گئے تو وہاں ان کو بلایا، بلانے کے بعد پھر وہ ان کا ہارٹ پھر رہا تھا تو اب ڈاکٹر کو کوئی فارم دینا چاہتے تھے، تمہارا کہا یہ نہیں بند ہو سکتا ہے، یہ میرے قبضے میں نہیں، کتنے بڑے لوگ تھے یہ، اللہ 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 صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مجبور ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہم بھی مجبور ہیں، آپ کو سنگا نہیں سکتے۔ اس نے کہا ٹھیک تمہاری مرضی میری مرضی، وہاں سے چلے آئے۔ گنگوئی کی بات ہے، کیا ہوا؟ کہا ایسا ہوا، کہا تمہارے لیے بھی اچھا ہے آپریشن نہ کراؤ کر دیا، تمہارا والی اللہ، اللہ نے تمہیں اس کو، تو یہ تو بہت بڑے لوگ تھے۔
ہم یہ نہیں کہتے کہ اتنے درجے پہنچ جاؤ، لیکن اس سے کچھ نصیحت تو ملتی ہے. کس چیز کی کوئی کسی کے کروڑ پاؤنڈ کا قصہ بیان کرے تو کم از کم ہم 1000 پاؤنڈ کی تو کوشش کریں کما کر لانے کی کہیں سے، ہے نا. یہ تو یہ کروڑ پٹی ہے دین کے، اتنے زیادہ نہ ہو سکے تو کم سے کم کیا کریں. یہ جو زیادہ بات کر کے گناہ کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں لوگوں کی، جھوٹ ہو رہا ہے. اور پھر میں نے کہا اگر بالکل جھوٹ اور غیبت نہ بات ہو تو بھی اس میں نور چلا جاتا ہے. جیسے ابھی ذات بات خالص کا میں نے بتایا نماز کے اندر، اور وظائف کا نور بھی چلا جاتا ہے. یہ تو اپنے ایپ کو خود دیکھو تو کام بن جائے گا. میں اپنے ایپ کو دیکھوں کہ میں کہاں زبان زیادہ چلا رہا ہوں. اپنا علاج خود کریں گے. ہر کے اوپر عیب خود بھی نہ شبت. جو آدمی اپنے ایپ کے دکھنے والا ہوتا ہے ہر وقت اس کو بھی نظر آتا ہے. اس سے اللہ والے بہت خائف ہوتے ہیں. کیوں کہ ہر وقت ان کے سامنے کیا ہوتا ہے، ان کے عیب ہوتے ہیں. بیچارہ کیسے خوش ہو جائے. ہر وقت ان کے سامنے کیا ہوتے ہیں، اور جس کو سامنے اپنے عیب ہوتے ہیں خوش نصیب ہے، اس لیے خوش نہیں ہوتے. کیسے خوش ہوتے ہیں؟ حقیقی خوشی نہیں. وہ ہنستے بھی ہے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن مطلب کہ حقیقی خوشی نہیں ہوتی ہے کہ ان کے سامنے ہر جو عیب خود بھی ناش ہو. جو آدمی اپنے عیب کو دیکھنے والا ہوتا ہے ہر وقت اس کو اپنا عیب نظر آتا ہے. میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. روح اورا قوت پیدا شو، اس کی روح کو بہت بڑی زبردست قوت پیدا ہوتی ہے حب الہی کی. لیکن غم تو ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود کہلوا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دو امتی ہو کہ میرے کو ڈھونڈنا ہو کس کو، اللہ پاک. تو انا عند منکسر القلوب، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے پاس میں ملتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو خلاصہ کیا ہوگا بھائی؟ کثرتی کلام. دین پر چلنے والوں کو بہت ضروری کثرتی کلام نہ کرے، خامخواہ. اس لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا کروں؟ تو ان کو کہا گھر میں بیٹھے رہو، بلا ضرورت نکلو نا. ضرورت ہو تو کام پر آدمی جا سکتا ہے، اور اپنے گناہوں پر روتے رہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو. یہ کرتے کرتے تمہاری زندگی ختم ہو جائے، تم کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی اس میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے. آپ میرے لیے دعا کرو، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ الحمد، سبحان اللہ.